بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل، اور بات کریں گے بہاولپور میں پیش آئے سانحے کی، جس میں بلاول نامی نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس کی انکوائری سرکاری سطح پر تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ جو فیملی ہے وہ بظاہر مطمئن دکھائی نہیں دے رہی، جو میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، جس میں فیملی کی جانب سے جسٹس فار بلاول کی بات کی گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ مرا نہیں بلکہ مارا گیا ہے، اور جو شیروں کے پنجروں تک پہنچنے کی جو روداد ہے وہ کیا ہے، آج ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ثقلین صاحب، جو پہلے دن سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کیس پر سوالات اٹھائے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ شیروں کا نوالہ بنے اور وہ روئے نہ، چیخے نہ، چلائے نہ، اور وہ خاموشی سے دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کو حل کرنا ہے۔ 7 دن ہو چکے ہیں، آج انکوائری بھی آنی تھی، جس وقت میں بات کر رہا ہوں اب تک انکوائری نہیں آئی ہے، لیکن اس وقت بہاولپور میں کیا چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے شاہد ثقلین صاحب سے۔ شاہد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا سوالات کیا ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونے چاہیے تھے، اور فیملی کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فیاض بھائی، آپ کو، آپ کے ویورز کو بہت سارا سلام۔ فیاض بھائی دیکھیں، آپ نے جیسے پہلے بھی کہا اور ہم سب کی کوشش ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا کم از کم اس کو نا ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ جو میں جیسے آپ اپنے ابتدائیہ میں کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر سوالات بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک زندہ انسان، عاقل، بالغ، بہترین، اس کا ایک آسپیکٹ ٹھیک ہے، اگر میں مان لوں فار دا ٹائم بینگ کہ وہ ایک نشائی تھا، فار دا ٹائم بینگ نشائی ہوگا، اتنا نہیں ہوگا کہ وہ شیروں کے پنجرے میں جا کے، شیروں کو میں آپ کے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ آؤ میں نے کھا لو، ٹھیک ہے، نشئی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جائے خودکشی کر رہا ہو؟ خودکشی کر رہا ہو، کبھی نہیں کرتا، یہ تو ٹھیک بات ہے۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا، آپ کی ویڈیو میں بھی کہوں گا، مجھے افسوس ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بھی اور انفارمیشن منسٹر پنجاب پہ بھی۔ انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا ایک پریس کانفرنس میں کہ جی بہاولپور میں شیروں نے یہ کیا، تو انہوں نے کہا جی قصور تو بندے دا سی کیوں گیا سی تھے زو، دس از دا، مطلب یہ ہمارا رویہ ہے، میں حیث القوم کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یار ایک بندہ مر گیا ہے، 20 سال کا وہ نوجوان ہے، اس کے باپ چچا وغیرہ بیچارے پریشان پھر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی دلجوئی کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو کہیں کہ یار ہم اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دیکھیں، وہ تو چلو جی، وہ چلا گیا، یہ تو آپ نے ڈال دیا کہ جی وہ کیوں گیا ہے، صحیح، لیکن روکنا کس کا کام تھا؟ پھر روکنا تو انہی کا کام کسی کا تھا کام تو تھا کہ ایک بندہ جا رہا ہے، شیروں کے خونخوار وہاں پہ جانور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، وہ کیوں گیا؟ واہ، اچھا، اور یہ دوسرا وکٹم بلیمنگ جو ہے نا پاکستان میں سر، ہر اصل میں حد کو پتہ ہے چھو یہ رہی ہے۔ آسان کام ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ آسان اس لیے ہوتا ہے جب آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بندے کا قصور سی یار، وہ گیا آگے گاڑی سر، لے، موٹر وے پہ ہاں خاتون کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، ہاں، اور یا وہ اس ٹائم پولیس افسر جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو سی پی کلی او گئی صاحب، کیوں، سی ہاں پی او سی پی او صاحب، صاحب، وہ ہاں، رات کو کلی گئی کیوں؟ بالکل سوچے یار، مطلب آپ کا یار، کیا کام ہے پھر، آپ کا کیا تو کام پھر ہے؟ سڑکیں بند کر دیں، ہاں، رات کو آپ لکھ کے لگا دیں جی رات کو یہ ممنوع علاقہ ہے، سڑکیں اور بند ہیں۔ نہیں، چڑیا گھر میں آپ نے پھر شیر رکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کل کو کوئی بھی جا کے اس کے اندر چھلانگ لگا دے اور کہے جی ہم کہیں گے یار او یار بندہ آپ رہ گیا تے ہوں تو شیراں کھا لے، ہوں کی کریے پھر، ہاں ٹھیک ہے، یہ والا مسئلہ ہے۔ اچھا، وہ ہماری دراصل ہاں، اصل ظاہر میں ہے۔ یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں جو ہم اصل میں ان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے اس معاملے کے اوپر، اور ہمیں انتظامیہ اور پولیس کے رویے کے اوپر بھی افسوس ہے کہ اس کے والد کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ یار ٹھیک ہے، اوکے، وہ شیروں نے کھایا ہے، وہ خود گرا تھا، یار آپ ان کو تسلی دے دیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ یار بھائی ہم انشاءاللہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم یہی ہاں، کریں ان گے۔ کو تسلی تو دیں، تسی ایتھے حوصلہ آ تو کے دیں، میڈیا تے کہہ رہے ہو جی بندہ آپ ہی مر گیا، ہوں کی ان کریے کے پھر؟ زخموں پہ نمک تو مت چھڑکیں۔ مطلب یار برہم رکھیں نا، نمک تو نہ چھڑکیں۔ بہرحال فیاض بھی جیسے آپ نے ابتدائی میں بتایا، آج 7واں دن تھا اور 7ویں دن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا، ایک وہاں پہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی انکوائری جو ہے وہ ہوگی اور انکوائری رپورٹ آئے گی۔ 7 days انفارچونیٹلی ابھی تک انکوائری رپورٹ جب تک میں اور آپ ویڈیو کر رہے ہیں تب تک نہیں آئی، آ گئی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ بھی آپ ہم بتا اپڈیٹ کر دیجیے دیں گا، گے۔ میں بھی بتا دوں گا اس میں کہ جی آپ انکوائری رپورٹ میں یہ آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی جو انتظامیہ، آپ کو جیسے میں پہلے آپ کہہ رہے تھے اور آپ نے ذکر بھی کیا، 7 دن ہو گئے، اب انتظامیہ لگی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ شروع ہے وہاں پہ، پتہ یہ چلا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے نہیں پہنچے ہوئے، وہ پہنچے ہوئے ہیں بڑے افسر صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے آنا ہے تو انہوں نے آگے انتظامات کرنا ہے، روڈوں پہ چونا اچھا، وہ ڈالنا بھی ہے، جا رہے ہیں؟ ہاں وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کل جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اچھا، بتا دوں۔
ٹھیک ہے، تو انہوں نے روڈوں پہ چونا ڈالنا ہے، ذرا بتیاں شتیاں لگوانی ہیں، صفائی ستھرائی کروانی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے گندے روڈ دیکھ لیے تو ان کو ناگوار گزرے گا اور پھر وہ اس کی کھچائی کریں گے. تو ایڈیشنل سیکٹری جو جنوبی پنجاب ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک وہاں ہے، پہ میٹنگز بھی چل رہی ہیں. میٹنگز بھی ہیں. اب وہ وزیر اعلیٰ صاحب اس معاملے کے لیے نہیں آ رہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، اچھا، وزیر اعلیٰ میں صاحب تو یہ سمجھتا تھا شاید وہ کوئی زو شو کے وزٹ کرنا ہوگا، دیکھیں کہ بھائی کیا ہوا ہے کہ میری ریاست کا ایک شہری جو ہے وہ شیروں کا نوالہ بنا ہے، تو اس کو پنجروں کو کیسے جو ہے سیو کرنا ہے. ممکن ہے جائے چلے بھی جائیں. نہیں وہ ممکن ہے، لیکن اگر زو دیکھنا ہو تو وزیر اعلیٰ صاحب کا لاہور میں بہت بڑا چڑیا گھر ہے، وہ وہاں دیکھ لیں گے. چڑیا گھر دیکھنا بھاولپور نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو وہ ویسے کسی کام سے جا رہے ہیں، آفیشیل ان کے وہ ہیں وزٹس ہیں. لیکن یہ پاسبلٹی ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہم نے شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ آواز کہیں نہ کہیں ان کو بھی سنائی دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں سنائی دیتی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ اتنی بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب چلے جائیں. مے بھی پاسبلٹی ہے، اچھی بات ہے، جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اس دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب حکام گئے ہیں وہاں پہ چڑیا گھر میں، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جی یہ کیمرہ کیوں خراب ہے، جی ادھر جنگلہ بھی ہونا چاہیے، جی شیر کا پنجرہ اوپر سے کور کیوں نہیں ہے. یہ والی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ویڈیوز آئیں. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ کیمرہ مین بھی لے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے ہم بڑی کاروائی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور مزے کی بات ہے پہلے نہیں گئے، وہاں پہ 8 کیمرے ہیں، 5 خراب ہیں، 3 میں بندہ نہیں آیا. ان کیمروں والا تو اصل مزے کی بات ہے، وہ پھر آپ کو بتاؤں گا کسی وقت. وہ کیمروں والی بڑی بات ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ کیمرے بھی اس کے ویڈیو میں بتانے والی بات نہیں وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ سر جی جو حکام جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں، ضرور جانا چاہیے، لیکن مرنے کے بعد نہیں جانا چاہیے. اور اس کی فیملی کو کم از کم کوئی دلاسا بھی دے دیں. یار فیملی کی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ سر فیملی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، فیملی جو ہے نا، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نشائی ہے. پہلے آپ نے بھی بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے گھر والے کہ جی وہ نشائی تھا. وہ کہتے ہیں بہت اچھا بچہ تھا. چلو ہم گھر والوں کہتے ہیں کہ ان کا اپنا بچہ تھا. محلے والے کہہ رہے ہیں، آپ نے محلے والوں کی ویڈیوز دیکھیں، ہمارے یوٹیوبر دوست گئے محلے میں، انہوں نے بات چیت کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے محلے والے کہتے ہیں اور اتنا پیارا بچہ تھا، وہ تو سب کو سلام، مطلب بڑا وہ نا بڑا سوشل ٹائپ کا بچہ تھا. وہ کہتے ہیں سب کو سلام لینا، بات چیت کرنا، گپ شپ لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بچے کی تھیں. کوئی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اتنا بڑا نشائی تھا کہ جی وہ جا کے نشے کی حالت میں وہاں گئے. تو کہتے ہیں شاید پیتا تھا. سر کون نہیں پیتا، آج کل آپ کو پتہ ہے بچے ویسے اسکولز میں بھی پی رہے ہیں سگریٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جی جو گھر والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دوسرا جو سوال ہے کہ وہ گوجرا سے گیا کیسے. ایک اور چیز، وہ جو چڑیا گھر کے اندر مزار والا معاملہ ہے، اس کے اوپر انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ مزار کے چکر میں شاید آیا ہو. دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے، جیسے عموماً ہمارے ہاں پارکس میں اور چڑیا گھر میں ہوتا ہے، جوڑے جا کے ملتے ہیں شام کے اکثر اوقات میں. یہ اس کے ساتھ جوڑا نہیں تھا، یہ تو اکیلا گیا تھا. اس کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں 2 لڑکے گئے تھے نا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہی سوالات ہیں الٹیمیٹلی شاہد بھائی جن کو حل ہونا ہے. ایک چیز اور یہ ہے کہ وہ جو 2 لڑکے ہیں، ان 2 لڑکوں کو ابھی تک کسی نے چیک نہیں کیا وہ کون تھے. اس کے چچا کہہ رہے ہیں 2 لڑکے تھے، لیکن اس کے والد کو پتا ہوگا ساتھ کون گئے تھے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے ان 2 لڑکوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یار تمہارے ساتھ گیا تک کیوں گئے تھے تم لوگ، کہاں تک تمہارے ساتھ تھا. تمہارے بعد کیمرے جو خراب ہیں، کسی کیمرے میں وہ آیا نہیں ہے، 3 کیمرے ٹھیک ہیں، ان کیمروں میں یہ نہیں آیا. ایسے ہی یہ ڈائریکٹلی اڑ کے سلمانی ٹوپی پہن کے پہنچا ہے وہاں شیروں کے پنجرے تک. گیٹ سے ایک بندہ انٹر ہوا ہے، شیروں کا پنجرہ دور ہے، کوئی بالکل گیٹ کے آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے پہنچا ہے شیر، اور نیچے کیسے اترا ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا، اور اب 3 ہی ممکنات ہو سکتی ہیں. ایک، بچے نے خود چھلانگ لگا دی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو قتل کر کے وہاں پر پھینک دیا گیا ہو. وہ نہیں، وہ پاسبلٹی نہیں، وہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مار کے نہیں پھینکا گیا، بلکہ کیونکہ اس میں نشانات تو وہاں سر نشانات بھی، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو اپنا پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی تھی، اس میں بھی یہ تھا کہ جی گردن پہ اس کے شیر نے جب حملہ کیا تو اس نے مزاحمت کی ہے. تو مزاحمت مرا ہوا بندہ تو کرتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اگر مار کے. تو وہ والا جو ایک پاسبلٹی تھی کہ جی شاید مار کے کسی نے پھینکا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. سیدھی سی بات ہے، بندہ وہ بات کرے نا جس کا تھوڑا کوئی، ہم ابھی کہہ دیں کہ جی فلانے نے مارا ہے، فلانے جیسے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر تو اب یہی لگتا ہے کہ بندہ زندہ ہی اندر گیا ہے. اب کسی نے پھینکا ہے کیسے ہے، یا کسی نے دھکا دے دیا ہے، پھینکا کیسے ہے، کسی کی نیگلیجنس تھی، یہ ظاہر انویسٹیگیشن کے بعد ہونی ہے، اور اس کو حل ہونا ہے. اور اس فیملی کو مطمئن کرنا ریاست پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. ہم اپنے سوالات اٹھاتے رہیں گے جب تک اس فیملی کو انصاف نہیں ملتا. مجھے اور شاہد بھائی کو دیجیے اجازت جی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.